بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے ان سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور متحد عملے سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے 700 سال پہلے بغداد میں ایک بڑے پائے کے عالم رہائش پذیر تھے۔ ان کا نام قاضی ابوبکر بغدادی تھا۔ وہ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ محدث اور مقرر بھی تھے۔ دن کے وقت وہ عدالت میں مقدمات سنتے، جبکہ رات کو قرآن و حدیث کے طلباء کو تعلیم دیتے۔ یہ طلباء نہایت کثیر تعداد میں تھے، جن کے قیام و طعام کی ذمہ داریاں قاضی ابوبکر کے کندھوں پر تھیں۔ وہ نہ صرف ان طلباء کو 2 وقت کا کھانا مہیا کرتے، بلکہ ان کی رہائش کا بندوبست بھی ان کے ذمہ تھا۔ ایک دن ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، حضرت، آپ کی تنخواہ تو معمولی ہے، تو پھر یہ اتنے ڈھیر سارے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ طلباء کا سوال سن کر قاضی صاحب مسکرائے، پھر کہا، یہ ایک راز ہے۔ اس راز پر سے پردہ تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک میں تمہیں اپنے ماضی کے چند عجیب و غریب واقعات نہ سنا دوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال تم اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ شاگرد سمجھے کہ شاید اس وقت ان کا کچھ بتانے کا ارادہ نہیں، لہٰذا وہ چپ ہو گئے، لیکن تھوڑے عرصے بعد شاگردوں نے ایک مرتبہ پھر عرض کی، استاد محترم، آپ نیک کاموں میں اس قدر خرچ کرتے ہیں، بظاہر آپ کی آمدنی کا بھی کوئی خاص ذریعہ نہیں، پھر یہ درہم و دینار آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ استاد محترم نے ایک مرتبہ پھر ان کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس بار شاگرد اس راز کو جاننے پر بضد تھے۔ شاگردوں کا اصرار دیکھتے ہوئے استاد نے بالآخر ان سے کہا، اس مال کے ساتھ میری جوانی کا ایک نہایت اہم واقعہ وابستہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے انسان کو ایسے ایسے عجائبات دکھاتا ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ آج سے 30-32 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں جوان تھا اور علم دین کے اصول میں ہمہ وقت مشغول رہتا تھا۔ میرے ساتھ میرے چند ساتھی دوست بھی تھے۔ ہماری دن رات کی مصروفیت یہی تھی کہ قرآن و حدیث پڑھتے اور باقی وقت تکرار یا مطالعہ میں مصروف کرتے۔ میں ان دنوں یہی بغداد میں مقیم تھا۔ شہر کے علمی حلقوں میں ان دنوں مکہ معظمہ کے ایک عرب عالم کا بہت شہرہ تھا، جن کا نام شیخ عبداللہ عثام تھا۔ وہ علم و حدیث میں یکتائے روزگار تھے اور دور دور سے لوگ آ کر ان کے درس میں شریک ہوتے۔ محدثین کی محفلوں میں بیٹھنے کا بڑا لالچی تھا، چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں مکہ جا کر شیخ کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر منظور ہو تو میرے ساتھ چلیے، ورنہ آپ لوگوں کی مرضی۔ میرے تینوں ساتھی شاید کم ہمت تھے، انہوں نے میرے ساتھ اتنی دور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے رخت سفر باندھا اور تن و تنہا منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ شیخ عبداللہ رفرائش ہیں اور فی الحال درس و حدیث کا سلسلہ موقوف ہے۔ یہ سن کر اگر مجھے بہت مایوسی ہوئی، تاہم یہ جان کر کچھ سکون محسوس ہوا کہ مکہ میں ان دنوں بہت سے جلیل القدر علماء موجود ہیں جو مسجد الحرام میں درس دیتے ہیں۔ اگر شیخ سے استفادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان بزرگوں سے علم حاصل کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ میں واپس بغداد جانے کی بجائے وہاں ٹھہر گیا اور حرم کی علمی مجلس سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرا زادارہ مکمل ختم ہو گیا، لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میرے پاس کچھ کھجوریں اور ستو موجود تھے، تھوڑا سا ستو، زیتون کا تیل بھی مل گیا۔ میں نے انہی چیزوں کو غنیمت جانا اور روکھی سوکھی کھا کر تحصیل علم میں مشغول رہنے لگا۔ چند ہی دنوں بعد میرا ذخیرہ خوراک ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ فاقوں تک نوبت آن پہنچی۔ اس حالت میں یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ شاید باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے، اور اگر کچھ بھی نہ ملا تو حرم جا کر اپنے رب سے مانگوں گا۔ میں گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ اتفاق سے مجھے سامنے ریشم کی تھیلی پڑی ملی۔
दोपहर का वक्त था और हो का आलम था। गली बिल्कुल सुनसान थी और कोई शख्स भी आसपास नज़र नहीं आ रहा था। मैंने वो थैली उठाई और घर ले आया। घर आकर थैली खोली तो उसमें सफ़ेद रंग के खूबसूरत मोतियों वाला हार निकला। मैंने इसे उल्ट पुल्ट कर देखा। हार के मोती हर जाविये से इस कदर चमकते थे कि इनको देखकर आंखें दंग रह जाती। मुझे ये समझने में ज़रा भी दुश्वारी ना हुई कि ये बहुत कीमती हार है। मैंने इसे थैली में डालकर बिस्तर के नीचे छुपा दिया। ज़ोहर से असर तक का वक्त इसी तरह गुजरा। मैं ये सोचता रहा कि ये थैली गली में क्यों पड़ी थी और इतना बेशकीमत हार किसका हो सकता है। इसी दौरान असर की अजान बुलंद हुई और मैं नमाज की अदायगी के लिए हरम शरीफ चला गया। असर की नमाज़ पढ़कर आया और दोबारा ये सोचने लगा, या अल्लाह, खबर नहीं इस हार का मालिक कौन है और मैं अब इसे वापस कैसे पहुंचाऊंगा। इसी दौरान गली में छः शोर बुलंद हुआ। मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो देखा एक ऊंट पर कोई बूढ़ा आदमी सवार है। ऊंट के आगे चंद आदमी दफ बजाते चले जा रहे हैं। वो बूढ़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐलान करता, मक्का वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई है। इसमें एक हार था, वो हमारा ख़ानदानी मेरास है। तुम सब अल्लाह के हमसाए और काबिल तारीफ़ लोग हो। जिसको वो थैली मिले बराए मेहरबानी मुझे वापस कर दे। मैं थैली वापस करने वाले को 500 दिनार इनाम दूंगा। खुदा तुम पर रहम करे मक्का वालों। ये कहकर वो अपने दाएं हाथ को हवा में लहराता, जिसमें एक फटे पुराने कपड़े में दिनार वाज़िया नज़र आ रहे थे। मैं ये ऐलान सुनकर हैरान रह गया। दिल में सोचा, शायद यही बूढ़ा इस थैली का हकीकी मालिक है। मुझे ज़रूर ये हार इस तक पहुंचाना चाहिए। मैं अभी इसी शशो पंज में था कि ऐलान करने वाला और इसके सारे साथी मेरे घर के सामने से गुजरने लगे। मैं लपक कर बाहर निकला और ऊँट की लगाम थाम कर कहा, बड़े मियाँ, ज़रा मेरी बात सुनिए। कहो। नौजवान बड़े आदमी ने झुक कर कहा, क्या बात है? आप ज़रा नीचे उतर कर मेरे घर आइए। मैंने कहा, आपकी थैली मेरे पास है। बूढ़ा जल्दी से नीचे उतर आया। मैंने इसे बिठाया, बिस्तर के नीचे से रेशमी थैली निकालकर इसे दी और पूछा, क्या यही वो थैली है जिसकी आपको तलाश है? बूढ़े ने मेरे हाथ से थैली छीटी और तेज़ी से इसको खोला। इसमें वो हार जूं का तू मौजूद था। बूढ़े ने हार निकालकर इसे चूमा और फिर मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, नौजवान, ये हार सफ़र के दौरान मुझसे कहीं खो गया था। मैं इसकी वजह से सख्त परेशान था। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम बहुत दयानतदार हो। लो, अपना इनाम संभाल लो। ये कहकर उसने दिनार मेरे आगे कर दिए। मैंने कहा, बड़े मियाँ, ये हार मुझे गली में पड़ा मिला था। मैं इसे अंदर उठा लाया। ये मेरे पास आपकी इमानत था। मेरा तो ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं इसे आपको वापस करूं। मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी नेकी फ़रोख्त नहीं करना चाहता। मेरी बात का बूढ़े पर कोई असर ना हुआ। वो बदस्तूर इस पर बज़िद रहा कि मैं दिनार कबूल कर लूं। मैंने इससे बहुत इसरार किया, लेकिन उधर मैं भी अपनी बात पर जमा रहा। आखिर वो बूढ़ा ना माना और दिनार मेरे पास छोड़कर चला गया। मेरे पास कुछ ना था और मैं भूखा भी था, लिहाजा मैंने नाचारों नाचार इन दिनारों से अपनी ग़िज़ा का बंदोबस्त किया और मकान के मालिक को किराया भी अदा किया। इस दौरान शेख अब्दुल्ला अज़ाम ने हरम शरीफ में दोबारा दरसो हदीस का सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने मौका गनीमत जाना और शेख की खिदमत में हाजिर होने लगा। मैं काफ़ी अरसे तक तहसील इल्म में मशगूल रहा और इसी दौरान माली ज़रूरतों के लिए वही दिनार मेरी कफ़ालत करते रहे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैंने जो कुछ सीखना था वो सीख लिया और वापस बगदाद जाने के लिए जद्दा की बंदरगाह पर पहुंचा। वहाँ से मैंने बहरी सफ़र शुरू किया। कश्ती का मल्ला अनाड़ी था। हम सब इतने डरे सहमे बैठे थे कि कोई किसी से बात ना करता। थोड़ी ही देर बाद अंधेरा छा गया और बारिश होने लगी। मल्ला मौसम की शिद्दत और लानत करने लगा। इसी दौरान कश्ती हचकोले लेने लगी और आखिरकार टूट गई। इस वक्त हम जिस मुसीबत से दो चार थे, इसका अंदाज़ा लगाना खासा मुश्किल है। आसमान पर बिजली कड़क रही थी और नीचे समुंदर की तूफ़ानी लहरों का शोर और ऐसे में खौफजदा मुसाफिरों की चीखों पुकार थी। मैं इस सारे वक्त में आंखें बंद किए कश्ती के एक तख्ते से चिमटा रहा। सारा दिन वो तख्ता समुंदर में तैरता रहा। मुझे ये भी मालूम ना था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और बाकी मुसाफिरों का क्या बना। आखिरकार खुदा खुदा करके वो तख्ता एक जजीरे के साहिल से जा लगा। मैं साहल की रेत पर जा लेटा। जब ज़रा हालत संभली तो उठकर आगे बढ़ा और जंगली फलों से अपनी भूख मिटाई। जब हवास बहाल हो गए तो देखा कि जजीरे के वस्त में एक मस्जिद है और कुछ दूर आबादी भी है।
میں مسجد میں چلا گیا، وہاں قرآن پاک کے کچھ اوراق تھے، میں انہیں پڑھنے لگا۔ مجھے قرآن پاک پڑھتا دیکھ کر آبادی میں سے کچھ مرد اور عورتیں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شیخ، کیا آپ عالم ہیں؟ میں ایک طالب علم ہوں، میں نے عاجزی سے کہا۔ وہ کہنے لگے، اے شیخ، ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آپ مہربانی فرما کر ہمیں تلاوت سکھا دیں اور اگر ہو سکے تو کچھ لکھنے پڑھنے کی بھی مشق کروا دیں۔ چنانچہ میں نے پیشکش قبول کر لی اور ان کے بچوں کو قرآن و کتابت سکھانے لگا۔ اس کے بدلے مجھے صبح و شام کھانا مل جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ لوگ مجھ سے مانوس ہو گئے، وہ میری قدر کرتے اور بڑے ادب سے مجھے استاد کہہ کر پکارتے۔ میری زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے، مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں۔ ایک دن ان کے بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، یا شیخ، یہاں ایک یتیم بچی ہے، خاصی مالدار ہے، آپ شریف النفس ہیں اور تنہا بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ اس بچی سے نکاح کر لیں، اس طرح آپ کا گزر بسر آسان ہو سکے گا۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن وہ لوگ مسلسل اصرار کرتے رہے اور مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ آخرکار میں نے ان لوگوں کی بات مان لی۔ چنانچہ میرے نکاح کے انتظامات ہو گئے۔ نکاح کی رات جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے کو واپس کیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا اور گھر سے باہر آ کر لوگوں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ میری بات سن کر لوگوں نے زور سے نعرہ لگایا کہ ان کی آواز پورے جزیرے میں گونج گئی۔ میں حیران تھا، بلکہ اس بات سے مجھے مزید حیرت ہوئی کہ یہ لوگ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر جزیرے کے والوں نے بتایا، وہ بڑے میاں جنہیں آپ نے مکہ میں ہار واپس کیا تھا، وہ اسی بچی کے والد تھے۔ آپ سے پہلے وہی اس مسجد کے امام تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، مجھے زندگی میں سچے اور ایماندار لوگ کم ملتے ہیں، لیکن مجھے مکہ میں ایک مسلمان نوجوان ملا تھا جس نے مجھے میرے خاندانی ہار واپس کیا تھا۔ یا اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اسے دوبارہ ملا دے تاکہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں۔ اور اب ایسا ہو بھی گیا ہے۔ ہم سب قدرت کے اس اتفاق پر حیران ہیں اور اسی خوشی میں ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ مدت تک اس جزیرے میں رہا اور بہت خوشگوار زندگی گزاری۔ بعد ازاں جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں پھر تنہا ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو میں اس جزیرے میں رہا، پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر بغداد واپس آ گیا۔ وہ ہار ابھی تک میرے پاس تھا۔ جزیرے والوں نے بخوشی اسے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ بغداد آ کر وہ ہار ایک تاجر کو پسند آ گیا۔ اس نے کئی لاکھ دینار میں وہ مجھ سے ہار خرید لیا۔ میں نے دینار اپنے پاس سنبھال کر رکھے ہیں، انہی سے میں تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا ہوں، چونکہ میں اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، اسی وجہ سے برکت ہی برکت ہے۔ یہ داستان بیان کرنے کے بعد شیخ ابو بکر بغدادی خاموش ہو گئے اور اللہ کے بڑائی بیان کرنے لگے۔ شاگرد بھی یہ جان کر مطمئن ہو گئے کہ ان کے استاد کو رب کائنات کی طرف سے دولت عطا ہوئی ہے۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور متحد عملے سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و معاشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اسے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا بہانے ہی بہانے سے مجھے اس جگہ پر لے آئی ہے۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔
میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ماں فاطمہ زہرا ہیں، خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بدنگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر ان حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر عاقبت کی خیر چاہتے ہو تو اس خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ دوستوں نے میری اس بات سے سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود میں ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کو کسی صورت اس گناہ کی اجازت نہ دوں گا، لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بدنگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر چھپٹ پڑے، مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی اثناء میں ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ میں سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا کہ جاؤ، تمہیں رسول اللہ کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک بد آدمی اور ہر نیک بد عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت کے لحاظ ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہو جاتا ہے، لہذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور سے تعلق ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔